کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر جلی نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد۔ یہ تھے جناب ابو حسین شیرازی صاحب۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ ریاض حسین رضوی صاحب آف گجرانوالہ۔ یہ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ افطاری کا وسیع انتظام ہے، یہاں پہ افطاری آپ سب نے ادھر ہی کرنی۔ کو کم کرو میں ایسا دکھائی دیتا ہوں، آپ مائک میں نہ کہنا، سمپل بات کریں گے آپ۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ ہو جائے گا اگر صلوات سارے صاحبان بلند آواز اللہم صلی اللہ۔ اس جلیلۃ القدر مجلس عظام میں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب کہیں بھی صف اعضاء پہ یا مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں آپ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ پروگرام کے بانی جناب حاجی جہانگیر علی صاحب، قیصر مجید صاحب، اون علی صاحب، دعا کیجیے مالک نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ محسن علی، ذوالفقار علی، حسن علی، وسیم عباس اوجلا، دعا فرمائے مالک نے ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ولی الامر ولی الاثر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تعجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کو تو وقت نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک صلوات ہے، لیکن سارے صاحبان بلند آواز مہربانی سے صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ ماجرہ میں حاجی صاحب کے ہاں میری پہلی حاضری ہے۔ حقیقت ہے کہ مجھے نہیں پتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں،
لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کے ہیں. پنجاب کے کلچر کے مطابق میں صرف حاجی صاحب کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے علاقے کا مہمان ہوں. اعلان میرا ہو رہا ہے، بھائی کہہ رہے ہیں جی سید بھی ہیں، تو سید ہو کے، اولاد نبی ہو کے، میں مہمان ہو کے، کیمرے نہ ہوتے تو میں شاید نہ کہتا، کیونکہ کیمرے بات دور تک پہنچاتے ہیں. لہذا ضروری اعلان یہ ہے کہ حاجی جہانگیر علی ماجرا کے ڈیرے پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ جی ہیں سر، مہربانی سید رضوان، آپ جی ہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے. اچھا ویسے حاج صاحب کو اللہ صحت والی زندگی دے، آیا میں پہلی دفعہ ہوں، متاثر بڑا ہو رہا ہوں ماحول دیکھ کے کہ 3 سال ہو گئے ہمارے اس ملک میں کرونا ختم ہو گئے، لیکن ماجرا میں ابھی تک کرونا کی ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے. اے بھی جگہ خالی رکھو، اے بھی خالی رکھو. اور ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے. مہربانی سر آ جائیں، تشریف لیں. بہت شکریہ سر. جی بسم اللہ سر، بسم اللہ. مہربانی سر، دوستوں نے بڑی زحمت کی سر، تشریف فرما ہے. میں نے لمبی زحمت نہیں دینی. ماشاءاللہ گفتگو، علماء بھی کافی خطاب فرما گئے، ذاکرین بھی خطاب فرما گئے. یہ جو بعد والی نشست ہوتی ہے نا، خاص کر رمضان، اچھا ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ جیسے کسی مجلس میں یا محفل پاک میں کوئی چیف گیسٹ ہو نا جی، تو پھر جتنے مقررین آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں قبلہ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. افطاری سے پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کے اور افطاری کے درمیان. آپ تسلی رکھیں، خوبصورت ارینج ہونا ہے. پہلے بھی میں نے یہی سنا ہے. حاج صاحب کو اللہ مزید برکتیں دے، کیونکہ یہ لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دیتی ہے. لہذا اور ہاں، اگر ہمیں کوئی 2-3 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ جو آپ نے سنا ہے نا، دیر ہو جائے تو روزہ، کیا کہنے، آپ چپ بھی اچھے لگ رہے. دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ. کیا خوبصورت نورانی یار، کہ سکون ہے یہاں پہ. اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے پاکستانی بچوں کو تسلی دے رہا ہوں کہ بیٹا افطاری کے ٹائم موٹر سائیکل والا ٹرالی کو مار رہے، سائیکل والا موٹر سائیکل میں مار رہے، بندے زخمی ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ریشو افطاری کے ساتھ میرے ملک کی بڑھ جاتی. میری ان بچوں سے اپیل ہے، پرابلم کیا جی، ہر بندے کی خواہش ہے کہیں افطاری میں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ اگر دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. میری ان بچوں سے اپیل ہے، آرام سے آیا کرو. روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہوتا. مجھے نہیں پتا کس کس مزاج کی آپ دوست بیٹھے ہوئے، کیونکہ یہ میں علاقے کی، میں پہلے بھی ارد گرد تو آتا رہتا ہوں. بھائی جی یہ پہلی مجلس ہے، یہاں اول تو نعرہ حیدری ہے، کہنے والا کوئی نہیں. او بھی سن، چودھری شبیر اللہ تجھے زندگی دے. چودھری شبیر نے ذاتی مجھ پہ احسان کیا نعرہ حیدری کہہ کے. لو قرآن میرے سر پہ رکھو، ساریاں بندیاں یا علی نہیں. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑا فریش ہو جائیں. آج اس مجلس میں کچھ بندے یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے، وہ اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہتے. مہربانی سر
لہٰذا ابھی دیکھیں بات ادھوری ہوگی تو لطف نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کیونکہ پروگرام جب لائیو چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ لوگ بھی مجلس سنتے ہیں جو بظاہر مجلس میں نہیں ہوتے. ان لائیو والوں نے باقی معاملات کا مجھے نہیں پتہ. ایک کام کمال ہو گیا ہے کہ جب سے مجلسیں لائیو شروع ہوئی ہیں اب اس ملک میں کوئی بندہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے. اور جڑے بندے میں نو گھور دے ہو میرا کو لین دین دا رولا تو اڑے نا یار ماحول بہتر کرو. میں ضروری گزارشات آپ سے کر لوں. ہاں مجلس بالکل چپ جا, مجھے کو بندہ ادھر دیکھ رہا ہے کو ادھر دیکھ رہا ہے. آپ ممبر کی طرف دھیان رکھیں. مہربانی جی. اللہ اکبر بولیں, جواب دیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. یا رسول اللہ, مہربانی. یا علیہ, بہت شکریہ سر. زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وعلی. میں نے بھائی سے واقف نہیں ہوں, مت تسی سمجھ دے ہو وہ شاعری نال لے کے آئے. جی سید بادشاہ ہیں, لیکن حاجی صاحب میں ایک بات پہ حیران ہوں. جی بسم اللہ سر. سید بادشاہ نا کرسی پہ بیٹھ کے مجھے داد دے رہے ہیں, حالانکہ اس ملک میں جسے کرسی مل جائے وہ دوسرے کو سبحان اللہ کہاں کہتا ہے. یہ تو سائیوں کے ذکر کا اجاز ہے. اچھا میں چھوٹی سی غلط فہمی ہے, بڑے پیار بھرے انداز میں چاہتا ہوں کہ دور ہو جائے. میں نے ابھی کہا ہے کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ. ادھا مجمع حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ رضوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا. اور بھائی میری سوچ کے مطابق جو بھائی مکروہ کے لیے پریشان ہے نا, اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو جناب کے منہ میں سموسہ نہ بھی جائے, ایویں ٹیبلاں ٹپ کے نہ جایا جے, کھجور منہ میں نہ بھی جائے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کا مکروہ جلدی ہو رہا ہے. اور بھائی جی جب پنچایتی بندے میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے, میں کو ماجرے ویزا لگوا کے آیا, مجھے مزاج کا نہیں پتا, مجھے اپنی معاشرت کا نہیں پتا. اور آٹومیٹکلی جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو جناب کو کھجور نہیں بھی ملی, روزہ اپنے ٹائم پہ کھل جانا چاہیے. جے تسی چپ ہو تو میں بھی تو ایتھے ہی رکھنا ہے. اور میں کو لبنان یا نہیں بابا جی نہیں, نعرہ ضروری نہیں ہے, توجہ تو بندے کریں. وہ اتنی بڑی بات میں کر رہا بالکل اسی طرح جی میں نیشی گل کی تھی ادو میں انجے دی سو. میں نے کیا کہا ہے میری جان, میں نے کیا کہا ہے کہ روزے کو اب بندے پتہ کیا کہیں گے, یار سید بادشاہ نے سمجھانے والا کوئی نہیں. اور بیٹھک میں بات کرتے تو خیر تھی یار, وہ اسپیکر پہ ممبر پہ کہہ رہے ہیں. اور جب تک بندہ کھائے نہ روزہ کیسے کھل سکتا ہے. چودھری صاحبان اللہ تو انہوں مزید بخت دے, اس بات کی باریکی پر دھیان دینے. جی جب بندہ کھائے نہ تو روزہ کیسے کھلتا ہے. ریاض رضوی آپ یہ کیا کر رہے ہو یار, کسی اپنے ٹائم پہ روزہ کھل جانا چاہیے. اگر بغیر کھائے روزہ کھلتا نہیں ہے, میں نے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ میں سے کسی کا تجربہ ہے تو سبحان اللہ, نہیں تو انا للہ پڑھیا جی میں ٹر جاؤں. لیکن ماحول بہتر کرو یار. کہتے ہیں جی بغیر کھائے کیسے روزہ کھلتا ہے. اور یار آپ کو اس پنڈ چک گلی محلہ پتو روز سے ماجر زندگی میں کبھی کو بندہ نہیں ملا. مجھے تو ملے ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ نے صحت دی ہے جی, میں سرگی اٹھیا نہیں سا, میرا کل بھی اٹھ پیرا سی. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا, میری بات پہ دھیان دیا. ہاں میں آپ کے معاشرے کی بات زندہ بات کر رہا ہوں. بندے کہتے ہیں سر جی
کہ جی اللہ نے ہمت دی ہے، صحت دی ہے، جی مالک سے صحت مانگنی چاہیے. میرا کل بھی اٹھویرا سی، اج بھی. اٹھویرا کسے کہتے ہو؟ تسی تے سارے ہی جرمنی دے رہن والے ہو. ہاں تو انو تے اٹھویرے دی سمجھ ہی کوئی نہیں. اور جی بسم اللہ، کیا کہنے ملنگ آپ جی ہو. جی بسم اللہ تشریف رکھے سر جی. اور اٹھویرا کسے کہتے ہیں؟ جس میں سرگی سمجھتے ہو؟ الحمدللہ شکرن للہ. اور جس میں سحری بندہ نہ اٹھے نہ کچھ کھائے. کہتا ہے جی میرا کل بھی اٹھویرا سی. آ جائے تشریف لائیں. یہ دونوں صرف ذاکر ہوندے سن. جی بسم اللہ تشریف رکھے سر. ہن گیٹ بند کرو سر جی. دھیان میری، میں پتہ یہ زحمت معذرت میں کیوں کہہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کوئی 7 بندے ہیں میری تقریر کا نتیجہ سننے کی بجائے دروازہ دیکھ. حاجی صاحب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ مجلسوں میں نا یہ جو بیک والا دروازہ ہوتا ہے نا، مجمع اسے ضرور دیکھتے. اور پھر سرکار کی حدیث بڑی تو مجھے یاد آ گیا، ان کی مجبوری ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس کا مطلب ہے دروازے دیکھے جاتے ہیں. آپ جیئے. مہربانی سر، مہربانی جی، بہت شکریہ سر، مہربانی. بات جلدی مجھے کرنا ہے. یا علی جان بیٹا آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. جی یہ رضوی صاحب، شاہ صاحب، بادشاہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بغیر کھائے روزہ کیسے کھل سکتا ہے؟ وہ اٹھویرا کسے کہتے ہو؟ جس میں بندہ سحری کھاتا نہیں ہے. جاؤ اپنی مرضی کے مولویوں سے پوچھو. میں مسلک اہل بیت کی بات نہیں کر رہا. آپ اپنے مرضی کے اسلامی دانشوروں سے پوچھو قبلہ میرا اٹھویرا سی ہوگی؟ ہاں زیادہ ثواب ہے. اور جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ اور مہربانی سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ذاتی، ویسے تو جو شعراء حضرات ہوتے ہیں خیال وہی پیش کرتے اچھے، جیسے میرا عزیز علی عباس عسکری شاعر پڑھ گیا، علماء بھی کافی خطاب فرما گئے. آج میں مولوی ہو کے نا ایک خیال سنانا چاہتا ہوں تے بغیر سوزیاں دے. حاج صاحب کی بڑی مہربانی ہے نا 5-7 مولوی مجلس جو رکھ لینے، نہیں تو مجلسوں میں صرف مولوی ایک آدھا برکت کے لیے رکھتے. کیوں چودھری شبیر حسین؟ ذاکران دے مزے. اچھی بات ہے، ذاکر عشق آل نبی کی وہ جو آگے نا اس کو ہوا دیتے ہیں، ان کا اپنا لطف ہے. لیکن اگر تقدیر مولوی لے آتی ہے نا تو متھے تے وٹ نہ پایا کرو. سیڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہو کہ اللہ جانے تقدیر کب ٹلنی ہے. میں خیال پتہ میں کیا پیش کر رہا ہوں. بندے الجھتے ہیں جی ان کی افطاری، ان کی افطاری. میں دھیمے مزاج کا بندہ ہوں. میرے ذہن میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، میرا سید قبیلے سے تعلق ہے. فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ سارے بندے دھیان نہیں دے رہے. سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. لہٰذا میں سید ہو کے، شیعہ ہو کے، حاجی صاحب کے اس سالانہ پروگرام میں ساؤنڈ پہ، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والا شیعہ مولوی، لیکن کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. ہم اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ لہذا نفرت کنٹرول کرو میری جان. جس نبی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو فخریہ کہتے ہیں نا، میں سرکار کی امت ہوں، پھر مذہبی نفرتیں کہاں سے آگے؟ تیرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو جاتی ہے، حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں، مذہب پوچھنے تو نہیں جاتے.
لہذا یار یہ تعصب ختم کرو, یہ نفرت کنٹرول کرو. معاملہ رہ گیا چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جی, ان کا اتنے بجے کھلتا ہے, ان کا یار اور یہ کیا پرابلم. میں اپنا خیال یہ پیش کر رہا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت والے دن نا جب مالک کی بارگاہ میں میدان حشر میں حاضریاں ہونی ہیں نا, تو روزہ داروں کی 2 لائنیں لگنی ہیں. فرشتے بتائیں گے یہ 10 منٹ پہلے کھولنے والے ہیں, بابا جی ہن نہ نعرہ ماریا جے, بندے پہ سمجھ دینے آ دوویں پیر رل کے کام کری جا, اور کسی ہور نوں بھی کچھ ہلن دیو. جی چل بسم اللہ. آئیں جی تشریف لائیں سید بادشاہ, تشریف لائیں. ویسے آپس کی بات ہے, مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے, بھائی صاحب کے لیے بہت میں دعائیں کر رہا ہوں. مجھے آل نبی سے پیار کرنے والے جب بختوں میں ہوتے ہیں تو میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ ان کے بختوں میں اور اضافے فرما. لیکن آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عائشہ نے نا مجمع فیتا مار کے بایا کہ جنہ نعرہ حیدری لانا ہے وہ اگلے فوٹ 2 چ بہ جان, تے باقی پیچھے بندے جڑا ایویں ماڑا چنگا کدی کدی سبحان اللہ تے ذاکر نو جزاک اللہ, تے پیچھے انہاں نو بانا جنہ کہنا انا للہ انا للہ, تاکہ ذاکر آوے تے لگا جائے. اور ماحول بناؤ, کیا کہنے مالک تجھے زندگی دے احسان کر دیا, ساؤنڈ والا بھی بیدار بیٹھا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے کسی کو اگر اعتراض ہے تو میرے مذہب پہ اعتراض نہیں کرنا, میری ذات پہ اعتراض کرنا ہے. اب آپ کہیں جی یہ بخاری شریف جو دکھاؤ, اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بابا جی میدان حشر میں روزہ داروں کی, میں آپ کی زیارت نہیں کر رہا, تھوڑا ذرا رحمت پر, روزہ ایک تصور دے رہا ہوں کہ روزہ داروں کی 2 لائنیں لگنی ہیں. ٹائم زیادہ نہیں ہے, آپ جتنی جلدی میرے ساتھ مزاج ملا لیں گے, نہیں تھے یہ تھے کفتاں دیاں بانگاں ہو جان گیاں, مکروہ میں نہیں جی ہون دینا. یار میرے لیے آپ نئے نہیں ہیں, میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں. جی بسم اللہ, مہربان, بہت شکریہ آپ جی ہیں سی. میں نے کیا کہا ہے کہ 1 لائن ہونی ہے روزہ 10 منٹ پہلے کھولنے والا, اور دوسری لائن ہونی ہے روزہ 10 منٹ بعد کھولنے والوں. میرے بدے ہاتھ جے کسے نہ کسے لائن چ لگیا جیسے, نہیں سارے بندے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو یار. اور میری جان آپ اور روزہ رکھو گے تو کسے لائن چ ہوو گے. لہذا مہربانی جی, اب 2 لائنیں ہیں, دونوں روزہ دار ہیں. ٹائٹل وہاں پہ چل رہا ہے, سکرین چلے گی شاید کہ جی یہ 10 منٹ پہلے والے, یہ 10 منٹ بعد والے. اب یا تو اللہ مہربانی کر دے اور یہ فرما دے تسی دوویں گھر ہی سچے ہو. میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں بابا جی, پھر تے 7 ہی خیراں میں. ساؤنڈ آج لطف والا نہیں ہے, دن تو سارا گزر گیا. جی بسم اللہ جی. دونوں گھروں کو اگر اللہ, نہیں زیادہ نہ کریں بے شک, مہربانی صاحب, نہیں اسے مدھم کرو. روزے دار مجمع آواز گراں گزرتی ہے, بوجھ نہ بن جائے نا. ویسے میں ذاکری اصولوں کے خلاف بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ساؤنڈ مدھم کرو, وگرنہ جو بھی ممبر پہ آتا ہے پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ ساؤنڈ والا میری مدد کریں. اب ایک لو حبیب صاحب آگئے, یہ نہ بھی آکھنا جی. جی بسم اللہ, اکرامت حیدری آخنے سن. جی بسم اللہ, آپ جی ہیں جی, تشریف رکھیں. جی بسم اللہ, مہربانی صاحب. اجازت ہے سرکار جی. میرے بات پڑھنے والے میرے بھائی حبیب تشریف فرما ہو گئے. اب مزید مجھے بات کلوز کرنی ہے. بات آپ کے ذہن میں ہے, صرف ہمیں مولویوں والی مجبوری ہے کہ بات کو پھر بتانا پڑتا ہے تاکہ اب سارے بھائی متوجہ مزید ہو جائیں کہ 2 لائنیں 10 منٹ پہلے والے روزہ دار, 10 منٹ بعد والے روزہ دار. یا تو اللہ دونوں لائنوں کا ٹائم اوکے کر دے,
پھر ستئی، لیکن وہ عادل حقیقی بھی. ہاں جہاں سر جی ایویں ذرے ذرے کا حساب اس نے لینا ہے، 10 منٹ کو تھوڑے ہوندے نے. اب اللہ نے، میرا خیال ہے یار اعتراض مذہب پہ نہیں کرنا، میری ذات پہ کرنا. اب اللہ نے دونوں روزو داروں کی لائنوں ٹائم والوں کی، پہلے ٹائم والی ٹرینیں ہوتی تھیں، دونوں میں سے بیٹا ٹائم ایک لائن کو اوکے کرنا ہے. لو میں سید ریاض حسین رضوی کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، 10 منٹ پہلے والے ہمارے بھائیوں، زیادہ چانس آپ کے ہیں کیونکہ آپ زیادہ ہیں. ہماری تو زندگی گزر گئی ہے یار قربانیاں دیتے ہوئے. میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک اور قربانی نہیں دے سکتا، وگرنہ مزداروں کی تھوڑی تاریخ ہے، تھوڑی قربانیاں ہیں کہ جن بندوں کو اپنے علاقے میں کیوں نہیں پوچھتا، وہ بھی الزام شیعوں پہ لگا دیتے ہیں. وہ انڈل ہاتھ نہ ملایا جی، ان سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پہلے میں سمجھتا تھا گلی محلے میں نکاح ٹوٹتا ہے. اللہ خان صاحب کو زندگی دے، الیکشن کا اعلان ہوا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کیونکہ میری مجبوری ہے، آزاد پلیٹ فارم پہ جو میرے بندے الیکشن جیتے ہیں انہیں کسی نہ کسی جماعت کو جوائن کرنا پڑے گا. لہذا خان صاحب نے کہا میرا کسے تے جماعت تے اعتبار نہیں، ایک شیعہ جماعت پہ. ہمارے محترم ہیں مائک پہ آواز دور تک اور کیمرے تو پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچاتے ہیں، وہ راجہ ناصر عباس، یہ پہلے شیعہ عالم ہیں جنہوں نے ابا قبا امامے سمیت ایک سیاسی لیڈر کے لیے اس طرح قربانیاں دینے کا اعلان کیا. ہم بڑے مطمئن ہو گئے. پہلے میں بھی سوچتا تھا یار اتنا کھلا کے سیاست میں اس طرح نہیں آنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ بزرگ ہیں، بھائی ہیں، ان کا فیصلہ تھا. میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے. اور جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم جماعت بھی ان کی جوائن کریں گے، میں نے کہا خیر ہو گئی ہے. لیکن جھنگا لو سوشل میڈیا تے مولویاں دے کلپ چڑھ گئے. اگر کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے شیعہ جماعت جوائن کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ اور جب خان صاحب کو نکاح والے کلپ کا پتہ چلا، احتیاط کرنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ معاملہ نکاح کا تھا. ہون بھی سواد میں ہی لے. یار کس لیول پہ یہ سب، یہ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کبھی الزام لگا دیتے ہیں شیعہ جی صحابہ کو نہیں مانتے. قرآن میرے سر پہ رکھو، سارے اہل اسلام یہاں پہ سن رہے ہیں، اولاد رسول ہو کے میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں جتنی عزت صحابہ کی اس شیعہ قوم نے کی ہے کوئی مذہب نہیں کر سکا. ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. ہم شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے ووٹ نہیں مانگے، لیکن عزت ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے، یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ جیئے سر. بیٹا متوجہ ہیں آپ، دھیان دے رہے ہیں میری بات پہ؟ میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اور میرے محترم بھائی میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں یار، کہ ہم مرنا قبول کرتے ہیں. یزید کو ہم نے زندگی میں کبھی رضی اللہ نہیں کہا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی ہے. اور تم یار کیسے مسلمان ہو؟ کیا کہنے بخدا دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑے سوبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا
میری جان ملک صاحب حبیب بھائی جب سے یہ سوشل میڈیا ہے نا اب اگر کوئی بندہ بات کہے جی ایتھے گل نہ کرو یہاں یہ بات او بھائی میرے گھر میں تو بات پہلے ہی موجود یہ ملک کسی ایک مسلک کا تو تھا نہیں تصور دیا تھا ایک سنی مسلمان نے پریکٹیکل کرنے والا شیعہ تھا اور قائد اعظم محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا اور اگر آپ گلیوں میں پنڈ میں نکل آتے ہیں آپ نفرتیں تقسیم کرنے جی شیعوں سے ہاتھ نہیں ملانا جی شیعوں کے قریب نہیں جانا اور پورے دنوں کے غیرت مند بنو شیعوں سے نفرت بھی کرتے ہو اور جس نوٹ پہ پاگل ہوئے پھرتے ہو اس نوٹ پہ تو آج بھی شیعہ کی تصویر ہے لہذا خدا را مہربانی بیٹا بعض مذہبی نفرتیں ختم کرو آپ ایک اسلامی ملک میں بس بڑی جلدی بات مجھے کلوز کرنے ایک اسلامی ملک میں جناب سوشل میڈیا پہ جناب وہ کلپ چڑھے ہوئے اور وہ بندے اسلامی شکل میں اسلامی میک اپ میں حبیب جاگیا جی اسلامی گیٹ اپ میں دفاع کر رہے میں بیٹھ کے جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں تھا وہ جی قتل حسین کا حکم جو ہے وہ جی گورنر کوفہ نے دیا تھا تو وہ صوبائی معاملہ تھا جی کیا کروں آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے ہم اس دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے جی ہم یزید کا دفاع بڑا میں سوچتا رہا کہ یہ جو بندے یزید کا دفاع کرنے والے اور باخدا بڑے اچھے اسلامی شکل صورت والے ہیں شاہ جی میں پریشان بڑی دیر رہا کہ یہ یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہیں ویسے حاجی جہانگیر صاحب دے ڈیرے تے یہ معجزہ ہو سکتا ہے بندے ستے بھی پہنے میں داد بھی دے جا رہا سبحان اللہ سبحان اوہ اکھاں کھولو خدا دا ناج ہمت کرو میری بات پہ توجہ کریں آپ جی وہ جی میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ جو مختلف دو چار قبلے کعبے مطلب آتے ہیں نیٹ پہ طلوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے تو صاحب اللہ دونوں زندگی دے کرسی چھڑ کے آ گئے بہت شکریہ زحمت فرمائے بات کلوز کر رہا ہوں بڑی جلدی نتیجہ بس یہیں پہ میں دیکھ کے ممبر اپنے بھائیوں کو دے رہا ہوں کہ یار یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے منشور سے بھی متفق نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ یزید کے منشور سے متفق ہوتے تو پھر بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے میں اب وضاحت کیا کروں آپ حیران ہو رہے ہیں یار اس کا مطلب ہے یہ یزید کو جی واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے میں بڑا پریشان رہا کہ یار یہ جب اس کے پروگرام سے اتفاق نہیں ہے ان کا 3 سال حکومت رہی تھی یزید کی 1 سال واقعہ کربلا مجھے موقع دے 1 سال واقعہ کربلا ہوا 1 سال بیت اللہ کو روندا گیا غلاف کعبہ کو جلایا گیا 3 سال مدینے کو برباد اتنا کیا کہ نبیوں کے سردار کی مسجد میں سواریاں فوجوں کی قبر نبی کے سامنے اب مجھے سے آپ وضاحت مانگیں گے میں کیا کروں یار وہ بندے صرف شیعوں کی ضد میں جی وہ واقعہ کربلا کا ایک میں فکرس بھرے دانا مجمع میں کہہ رہا ہوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں 4 بندوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری کر رہے ہو اور یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے میری کیا
آپ جی ہیں مجھے بالکل میں بہت شکریہ سر. میں نے کیا کہا ہے, آپ اس کی گہرائی کی طرف نہیں جا رہے. نکال دو کربلا ہسٹری سے. یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو, پھر بھی اس کا کردار ایسا نہیں ہے. ہم شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے, تو کبھی ہم سے پوچھو تو صحیح کہ یار تم واقعی شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. میں آج بتا رہا ہوں, ہمارا ذہن اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. مجھے پہلے ہی پتا تھا تو انجی ہی سننا ہے. اور جو اسلامی مولانا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام, حضرت ابو بکر صدیق, اور آگے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بہت اچھی بات ہے, رضی اللہ جچتا ہی صحابیوں کے ساتھ ہے. مہربانی صاحب, ہاں ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے جب کوئی اسلامی دینی رہنما کہتا ہے, صحابی رسول کا نام لیتا ہے اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. بہت اچھے. لیکن وہی مولوی 15 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں خیرہ ہوتا ہے, سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ. اوے چند بندوں کی دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. کون توجہ دے رہا ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, بات بالکل میں قریب یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. سوچتا میں بہت عرصہ رہا کہ جب یزید کا پروگرام ان وکیلوں ایڈوکیٹ نہ کو ناراض ہو جائے, میں انہیں مراد لے رہا ہوں جو یزید کی وکالت کرتے ہیں. میری ان سے بڑی دیر میں سوچوں میں رہا کہ جب ان کا یزید کا پروگرام ان بارے میں کیوں بچاتے ہیں یزید کو. موسم اگر الیکشنوں کے بعد والا نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس مجمع میں سے میں 2-3 بندے ہی میری گل سمجھتے, کیونکہ نتیجے نویں ہیں. لہٰذا میری بات نیڑیوں سمجھ آ جائے. سوچتا ملک صاحب یہی تھا کہ جب اس کے پروگرام سے اتفاق نہیں کر رہے تو اس کو بچاتے کیوں ہیں. الیکشنوں میں مجھے سمجھ آئی بات بہت گہری ہے. پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں, 50 سمجھتے ہیں, سارے ہی سب. تشریح میں نے نہیں کرنی, ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. یہ آپ ہی سمجھنا جے ان جی جب تواڈے مولوی تے FIR نہ ہو تو انہوں بھی سواد نہیں ہوگا. اور مشکل باتیں ہیں یار سمجھانا ہوتی ہیں. اوہ ہمیں بائی پاس سے گزرنے دیا کرو. میں پورے اعتماد سے بات اللہ, لیکن پھر بھی بات کہہ رہی ہے حبیب بہت اوہ اللہ کرے. ویسے میں وزیرستان میں تو خطاب نہیں کر رہا, مطمئن بھی ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے. وہ یزید کے جب پروگرام, یہ بندے پھر یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ الیکشنوں کے ماحول میں مجھے سمجھ آئی کہ یہ بچاتے یزید کو اس لیے ہیں کہ یزید کیونکہ آزاد امیدوار نہیں تھا. نہ سمجھو, سارے نہ ہی سمجھو تے خیر. اور کیونکہ اگر آزاد امیدوار ہوتا پھر خیر ہی خیر تھی. اب دیکھنا پڑے گا اسے ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی ہے. کیا کہنے ختم ہو گئی گفتگو, بس 2 منٹ لے رہا ہوں. حافظ صاحب جلدی کرو جیو. ایک گل حافظ ہونا کی تھی, یہ میرے کھاتے چ نہ پایا جے کیمرے والے. یہ وضاحت ضروری ہے. اگر کوئی لائر بیٹھا ہوا ہے تو وہ میری بات زیادہ بہتر. مہربانی سر جی, گفتگو میں نے تمام کر دی. میں نے بس آخری فکریں میں نے کیا کہا ہے کہ ہم صحابہ کبار کی
اللہ رسول جانتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں. جی آپ جی ہو او بھائی، اللہ آپ کو مزید رزق دے. اور میری لاجی رہ گئی ہوئے بغیر سوزیاں دے نیاز لگی ہو. بھائی صاحب نے اچھا ماشاء اللہ جی، مہربانی، محبت ہے جی. مالک مزید عزت رزق میں اضافے دے جی. بات میں نے کیا کہہ رہا ہے، میں صحابہ کا احترام، میں اسے لفظوں کی حد تک نہیں کہہ رہا، دلائل کا وقت نہیں ہے. ہم عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن میری یہ اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے، آپ بھی چالاکیاں نہ کریں. جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کو دیں، جو اولاد محمد کا مقام ہے. بس اس میں کوئی پریشانی والی بات تو ہے نہیں. 3 سال پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک ایم پی اے نے کہا تھا کہ جی قرارداد جی پنجاب میں قانون ہونا چاہیے کہ جو ٹائٹل حضور کے صحابہ کا ہے وہی ٹائٹل حضور کی اہل بیت کو دینا چاہیے. چودھری پرویز رائے اسپیکر تھے. پھر بھی ہم سید مسکین دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی سختیاں کوئی رستہ نکلے. جی یہ پنجاب کا واحد چودھری ہے جدیاں ٹوٹیاں ہڈیاں پایوڈین ہی جوڑ دیں دی. آپ کے بھی کیا کہنے ہیں، بڑا ہاضمہ درست ہے آپ کا یار. اور چودھری پرویز الہی نے اس قانون تو نہیں بن سکا، قرارداد تھی وہ پاس ہو گئی. قرارداد کیا تھی کہ جیسے جی جو ٹائٹل صحابہ ہے وہی امام حسن کو ملنا چاہیے. اور میں برادریوں والے صوبے میں اور ایک برادریوں والے علاقے میں بات کر رہا ہوں. ایم پی اے صاحبان نے جی ووٹ دے دیے جی، کثرت رائے سے ایم پی اے صاحبان نے اس بل کو پاس کروا دیا. بل کیا تھا جی، جو ٹائٹل صحابہ کے اگر صحابی رضی اللہ تو بیٹے بھی محمد کے رضی اللہ لکھنے چاہیے. قانون بنا دو. ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. مطلب یہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ وقت تمام ہو گیا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جتنا جس کا حق ہے اتنا اس کو دو. بس ختم ہوگی مجلس میری گفتگو. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا. اور صاحبان گرامی نہیں ہون جے میں 5 منٹ اور پڑھیا تے تساں ہی آکھنا پیسیاں دی وجہ تو چھٹ دے ہی نہیں پہ نیازاں شروع نہیں. آپ جی ہیں ہفتہ او بھائی بس میرے 2 محترم بیٹھے میں کیا علیہ جی بسم اللہ. مہربانی، پھر کبھی زندگی رہی تو بات ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں بس اس بات کو تھوڑا میں آگے میں نے میرے خیال کچھ 4 دفعہ جی بسم آپ جی ہیں سر. میں نے میرے خیال ہے کچھ 4 جی میں ہوں تاں پڑھنا ہے جب تساں اٹھنا ہے. یہ کیڑی گل ہوئی کہ جی ہن تے پڑھنا پینا. ویسے کہہ رہا ہوں آپ کی دعا ہی کافی ہے جی. اجازت ہے مجھے دے رہے ہیں 2 چیز. میں نے کیا کہا کہ ہم صحابہ کبار کو رضی اللہ سمجھتے ہیں، رضوان اللہ سمجھتے ہیں. صحابہ معتبر ہیں، صحابہ کا بہت بڑا مقام. لیکن میں گلیوں محلوں میں ایک ایشو اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ صحابہ کو نہیں مان. یہ الزام ہمیں ان بندوں نے بھی دیا ہے جنہیں پوری زندگی ثابت فروٹ نہیں کھاتا. کہ جی اسے نہیں مانتے اسے اور تیری کو خوراک وکری ہے. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مذہبوں کے ٹون وکھرے نہیں ہیں. ہمارے گلی محلے پنڈ بستیاں میں کئی ایسی یہاں تو حاجی صاحب کو ماشاءاللہ ہم نے جہاں سے بھی پوچھا ہے تو اسی اجے مجلس دا نا ہی نہیں لیا ہونا کہ حاجی صاحب دے ڈیرے تے جانا. مطلب کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہم آگے بغیر لوکیشن دے آگے. کئی ایسے پنڈ نے جہاں مجلس والے پنڈ پہنچ کے پوچھنا پڑتا ہے مجلس یہ تھے یہ. اور جس بندے سے پوچھتے ہیں وہ ہاتھ میں لا کے آندہ ہے جی میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں تو مجلس یہ تھے یہ.
اور آگے بات وہ پتہ ہے حبیب جی کیا کہتا ہے؟ شاہ جی آگے کہتا ہے کہ جی اسی اس پنڈ چ اکے دادے دی اولاد تے اگوں لئیاں دتیاں بھی تسی تے یہ گلاں نہیں سمجھتے سارے ہی مطلب سیٹلائٹ آن دے رہے اور لئیاں دتیاں کا کیا مطلب ہے کہ صرف دادا ایک نہیں نئی رشتہ داریاں بھی ہیں. آپ کی زندگی میں تجربہ ہوا ہوگا کئی ایسے علاقے ہیں جی یہ کو دادے دی اولاد ہیں جی جی انہی میں سے کچھ اہل سنت ہیں کچھ اہل حدیث ہیں کچھ شیعہ ہیں وہ جتنے مجلس ہیں نا جی وہ بھی ہمارے جی کزن ہی اکو دادا. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا میں زندہ باتیں کرتا ہوں. اس پنڈ میں جہاں ایک ہی دادے کی اولاد شیعہ سنی اہل حدیث سارے برادری ایک ہوتی وہاں پہ سنی مسلمان مر جائے کوڑا وٹا شیعوں کے گھر سے پکتا ہے. اہل حدیث مسلمان مر جائے حبیب قبر کا انتظام اہل سنت کرتے ہیں. اور جب تمہارے مذہب نہیں ملتے تو یہ قبروں جنازوں پہ اکٹھے کیوں ہوتے ہو؟ پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور سید بادشاہ مذہب چھوڑیں انسانیت بھی کوئی چیز ہے. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. اور ہم کسی سے نہ پوچھیں اور تیری برادری کا بندہ مر جائے تجھے انسانیت یاد آ جاتی ہے. انسانیت تجھے یاد آ جاتی ہے اور محمد کے بیٹے کا گھر اجڑ جائے تجھے فرقہ واریت یاد آ رہی ہے. مجھے اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا بتاؤ کیا قرآن کے 30 پاروں میں صحابہ کرام سے پیار کرنا فرض کسی آیت میں ہے؟ قرآن میں پیار صرف اہل بیت کا فرض ہے. لیکن اتنی مخلوق صحابہ سے پیار آخر کیوں کرتی ہے؟ میرے بھائی ہیں میرے محترم ہیں ہم ایک ہی معاشرے کے فرد ہیں. ان کے پاس دلیل اتنی وزنی ہے پنچایتی اصول ہے مخالف ذہن کا بندہ بھی پنچایت میں وزنی بات کرے اسے اپریشیٹ کرو یار. ان کے پاس دلیل میری جان بڑی وزنی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم حضور سے پیار اس لیے کرتے ہیں صحابہ سے پیار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ ہمارے نبی سے پیار کرتے تھے. اب اس سے آگے گنجائش ہی نہیں ہے. اتنی وزنی بات ہے حضور میری تائید کریں یار اتنی وزنی بات ہے کہ اتنی اسلامی دنیا صحابہ سے پیار صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. اور میں کس سے پوچھوں جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو اور جن سے نبی پیار کرے. مہربانی بیٹا مدینہ حضور کا حضور ایک مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں. اس گلی میں ایک مکتب یعنی اسکول تھا. نبی جب اس اسکول کے دروازے سے گزرتے ہیں تو اسکول سے مکتب سے ایک بچے کے رونے کی آواز حضور نے سنی. یہ اہل اسلام بھائیوں کے آپ اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھ لیں یہ واقعات موجود ہیں. حضور نے اس اسکول کے ٹیچر کو بلایا معلم کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو نہ رلایا کرو. اس نے ہاتھ باندھے اس نے کہا سرکار مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کا یہ آپ کے خاندان سے یا آپ کے قبیلے سے. سرکار نے کہا بات قبیلے کی نہیں اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکا آپ جی ہیں ہاں یہ گریہ کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں رسول اللہ کی بارگاہ میں میرا مالک قبول فرما. ہم کسے سنائیں جس جیسی رونے کی وقت ہی تمام ہو چکا ہے. میری اسلامی ذمہ داروں سے اپیل ہے کہ مذہب اپنے رکھو. لیکن یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ یار 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے یہ واقعہ کربلا ہو گیا لیکن
صدیوں بعد بھی کوئی ذاکر کربلا کی بات سنائے تو یہ لوگ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے. میں نے صرف 2 منٹ بھی زیادہ ہیں, ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. یہ میں اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے, وگرنہ کتابوں سے رسول اللہ کا رونا, صحابہ کبار کے رونے کے واقعات, امہات المومنین کے, وہ کتب میں سب موجود ہیں. لیکن میں اس طرف نہیں اب جا رہا کیونکہ وقت نہیں ہے. میں ایک معاشرے کی, آپ کے ملک کی ایک زندہ بات ہے, شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو. یہ میر پور کے علاقے کا واقع. ایک غریب گھر کا بچہ اپنے گھر کے بہتر مستقبل کے لیے یورپ کے کسی ملک میں جاتا ہے. تقدیر اس گھر کی, اس بچے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی. گھرانہ غریب ہے. وہ جو وہاں پہ پاکستانی لوگ تھے انہوں نے اس کے گھر کا فون نمبر لے کے اس کے باپ کو فون کر کے کہا افسوس بہت ہے, آپ کا جوان بیٹا تھا, آپ کے گھر کا مستقبل تھا, لیکن مالک کی رضا ہے کیونکہ ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ خرچہ بھی آتا ہے, ٹائم بھی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بیٹے کو یہی نہ دفن کر دیں. اب مذہبوں کی بات کر رہے ہو یار. اس کے غریب باپ نے رو کے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرا 3 مرلے کا گھر ہے, میں یہ گھر بیچ رہا ہوں, لیکن میں اپنا بیٹا پردیس میں دفن نہیں ہونے دوں گا. اور ذمہ دار مجمع ہم کسے پوچھیں؟ اور لوگ اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتے. ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھاؤ جو پیکے قبرستان میں دفن ہوئی, سیدہ راضی ہو جائے. شام کا ٹائم ہے, حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں. یہ آپ کے قریب پتوں کی شہر ہے. آخری بات کر کے ممبر میں دے رہا ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. پتوں کی کوئی فیملی بیرون ملک اپنے بچوں کو لے کے چلی جائے. ہمارے سامنے کئی مثالیں. پھر وہ بیٹے بیٹیاں چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں, بڑے ہو کے واپس آتے ہیں. لیکن مجھے مسلکوں سے ہٹ کے ایک بات بتاؤ, 8 سال بعد کو پتوں کی فیملی اس شہر میں آئے, کہ اس گھر کی بیٹی پوچھے گی اماں یہ شہر کون سا؟ شاید میں سمجھا نہیں سکا. اور بیٹیوں کو پیکے دروازے بھی یاد ہوتے ہیں, بیٹیوں کو پیکی گلیاں بھی یاد ہوتی ہیں. وہ 8 سال بعد بھی بیٹی نہ پوچھے. اللہ جانے امت نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا. وہ سال بعد اپنے نانے کے شہر کے مرکزی دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.